نہیں ہے۔ ہوئے بے نشاں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ملے خاک میں نامور کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ عورت شاید ہے آیا موبائل چھوڑ مفتی صاحب نے پیر میں یار تسی کوئی جنا کو یہاں پر نارنگ منڈی سے حاضر ہوا ہوں، میرے ساتھ شہباز بھائی محترم خالد صاحب کے لیے، اہل علاقہ کے لیے، ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا عظیم سانحہ ہے، اور ایک ہی خاندان کے افراد کا ایک ہی جگہ رخصت ہو جانا خاندان کے لیے بہت ہی بڑے صدمے کا باعث ہے۔ لیکن جتنا بڑا صدمہ ہے، میں نے بھائی خالد صاحب دامت برکاتہم کو دیکھا، صبر کا پیکر بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جو صبر اور تحمل عطا فرمایا ہے، مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن مجید میں، احادیث میں جو خوشخبریاں دی ہیں، وہ سب ان کے انشاءاللہ مستحق ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو صبر کرنے والے ہیں کسی بھی مصیبت پر، ہمارے محترم بھائی فرما رہے تھے ہم سب ان کے ساتھ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرتا ہے میں خود اللہ اس کے ساتھ ہوں، میں خود اللہ ہی اس کا ولی ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ملک الموت کسی انسان کے بچے کی لخت جگر کی روح قبض کر کے اللہ کے حضور جاتا ہے، اللہ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے میرے بندے کے لخت جگر کو اس سے چھین لیا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت عرض کرتے ہیں یا اللہ، میں نے تو یہ آپ ہی کے حکم سے ایسا کیا، آپ کا حکم تھا۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ پھر میرے بندے نے اس پر کیا کہا جب آپ نے اس کے لخت جگر کو اس سے لیا؟ میرے بندے نے اس پر کیا رد عمل دیا، کیا رویہ اختیار کیا؟ تو حضرت جبریل حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ، آپ کا بندہ صبر کا پیکر بنا ہوا تھا، وہ آپ کے اس فیصلے پر دل و جان سے راضی تھا، وہ اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جدائی عارضی ہے، ایک دن میں نے بھی آپ کے پیچھے اسی سفر پر روانہ ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ سن کر ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر میرے بندے کے لیے جنت میں ایک محل بنا دو، اور اس محل کی چوکھٹ پر لکھ دو یہ بیت الحمد ہے، یہ صبر کرنے والے کا محل ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں کسی بندے کو اس کی اولاد کی وجہ سے کسی مصیبت پہ مبتلا کرتا ہوں اور وہ اس پر صبر سے کام لیتا ہے، تو پھر قیامت کے دن میں اس شخص کا نامہ عمل نہیں کھولوں گا اور اس کا حساب و کتاب نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ سانحہ انہیں برداشت کرنے کی، صبر کے ساتھ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اصل میں یہ جنازے اور سب کا اس دنیا سے رخصت ہونا ہم سب کے لیے ایک باعث عبرت ہوتا ہے، ہم سب کے لیے پیغام ہوتا ہے کہ جس سفر پر آج یہ روانہ ہوئے، ہم نے بھی اسی سفر پر اسی طرح ایک نہ ایک دن روانہ ہونا ہے۔ ان کا وقت مکمل ہو چکا، جن کی مہلت باقی ہے، ہماری مہلت باقی ہے، ہمارا وقت باقی ہے، تو اس بقیہ وقت کو غنیمت سمجھیے اور اس وقت کے آنے سے پہلے تیاری کر لیں۔ اس وقت کے آنے کے بعد کوئی مہلت نہیں ملتی۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، جنازہ جا رہا تھا، کسی نے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ بزرگ نے فرمایا کہ یہ آپ کا جنازہ ہے، اور اگر آپ کو یہ کہنے سے تکلیف ہو رہی ہے تو پھر یہ میرا جنازہ ہے۔ در حقیقت ہے یہی کہ ہر ایک جانے والا ہم سب کے لیے پیغام دے کر جا رہا ہوتا ہے کہ آج میرا وقت آ چکا ہے، میں جا رہا ہوں، بیلنس خراب نہ ہو جائے، اسی سفر پر روانہ ہونا ہے۔ ایک بزرگ فرما رہے تھے